اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں، اس عالم میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا یا اور کچھ معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نظام درہم برہم نہیں ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کائنات میں ایک ہی الہ ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جانتا ہے کہ ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے، ایک ہی اختیارات رکھنے والے۔ ایک ہی ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے اندر دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر بنا دیے جائیں تو دونوں کے درمیان خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کسی ملک کے دو بادشاہ بنا دیے جائیں تو ایک بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا، دوسرا بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا، نتیجہ حکومت کی تباہی۔ دو ٹیچروں کے درمیان جبکہ دونوں کو یکساں عہدہ دے دیا گیا، پرنسپل کا عہدہ دے دیا گیا، دونوں کے درمیان خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے اور نتیجہ اسکول کی تباہی۔ یہ اتنی سادہ بات ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک ہی اختیار کے دو آدمی رہیں تو وہ جگہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، اربوں سال سے جیسے کہ چلا آ رہا تھا اب بھی ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ کائنات کے نظام میں کوئی خرابی نہیں، کائنات کے نظم و نسق میں کسی خرابی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں ہے۔ نیز ایک فرقہ ہے دہریہ جس کو ناستک کہتے ہیں، ناستک۔ یہ اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے، اس کا بھی رد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کارخانے کا، اس نظام کا کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو کائنات میں اتنا نظم و نسق نہ ہوتا۔ کبھی نہ کبھی یہ نظم درہم برہم ہو جاتا۔ سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت کے اوپر ڈوب جاتا ہے۔ موسموں کے تغیرات جیسے پہلے تھے اب بھی، ان سب کے اندر یکسانیت، مونوٹونی، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کارخانے قدرت کا کوئی نہ کوئی منتظم ضرور ہے۔ اس لیے کہ ایک عام بات ہے کہ اگر اثر موجود ہو تو مؤثر موجود، اگر نظم موجود ہو تو ناظم موجود، انتظام موجود ہو تو منتظم موجود، فعل موجود ہو تو فاعل موجود، مقتول موجود تو قاتل موجود۔ اب یہ جب کائنات نظم و نسق کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی منتظم ضرور ہے۔ دہریوں کا بھی رد ہو گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ معبود کون ہوتا ہے۔ اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لو، اگر اس کسوٹی پر کوئی پورا اترے تو اسے معبود کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا ام لہم آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا زمین میں اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟ گویا معبود کی ایک نمایاں صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا، ایک نمایاں صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا، اور کوئی شخص مردے کو زندہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اسی وجہ سے جہاں بھی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا تو وہاں بے اذنی کی قید ہے ہر جگہ، بے اذن اللہ، بے اذنی، میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے اندر کوئی مخصوص طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد پر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. یہ سب میرے حکم سے ہوتا تھا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. پس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ولتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإن